نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا مأوانا ملجانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين ذی وقار زیب محفل صدر مجلس مخدوم اہل سنت قافلہ سالار اہل محبت جناب قبلہ سید امیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وزی وقار مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء کرام مقتدر محترم جناب قبلہ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب وزیر قدر لائق صد عز والافتخار حضرت علامہ محمد احسان مدنی صاحب بانی جلسہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حسنین کریمین طیبین طاہرین کی غلامی میں گزارنے کا عہد کر رکھا ہے جناب الحاج غلام حسین درگر صاحب وہ مقتدر محترم معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز عصر کا اذان ہو چکی ہے، اس لیے آج تقریر کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کربلا کے حوالے سے اور مولا کائنات کے حوالے سے علماء ذی وقار نے سیر حاصل گفتگو کی اور باقی کتابات تو میں سن نہیں سکا، لیکن علامہ احسان مدنی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو، ان کے خلوص اخلاص اور محبت کو، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت کو جس طرح بیان کیا ہے، چند منٹ کے اندر وہ انہی کا حصہ ہے، اور پھر اس پر ان کی جو تحقیق ہے بہت پسندیدہ اور بہت خوبصورت تحقیق ہے۔ میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کیا 10 محرم کو اور 15 محرم کو امام حسین کا ذکر کر کے آنسو بہا کے گھروں کو لوٹ کے جانا یہ کافی ہو گیا؟
یہ امام حسین کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ہم بے وفائی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہمیں ان کے عمل کو، ان کے پیغام کو پڑھنا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی جان خالق کائنات کے حضور پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور اپنے بابا کے سجدے کی قضا بھی پوری کر دی۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کو جب خنجر لگا تھا تو ایک سجدہ آپ نے کیا، وہ سجدہ ادھار تھا اہل بیت پر، وہ ادھار اتارا امام حسین نے کربلا میں، اور اس طرح سجدہ کیا کہ حسین آج تک سجدے میں ہی ہے۔ میں نے قطعاً اپنے گفتگو کو کسی بڑے سبجیکٹ کی طرف امیر شاہ صاحب نہیں لے کے جانا، صرف ایک بھولا وہ سبق میں سنیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ کیا کربلا میں صرف امام حسین، حضرت عباس، حضرت اکبر، حضرت قاسم اور حضرت اصغر اور حضرات اون و محمد سلام اللہ علیہم اجمعین، کیا صرف یہی اہل بیت تھے؟ یا تاریخ کے اوراق پر کچھ اور نام بھی آتے ہیں؟ جب میں دیانتداری سے بیٹھ کر تاریخ کو پڑھتا ہوں تو حضرت امام حسین کے 4 بھائی اور بھی تھے جو کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ نام سن لیجئے، پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کیجئے۔ ایک بھائی کا نام تو ہے حضرت عباس علمدار، ان کے نام کے پرچم بھی بلند ہوتے ہیں، علم بھی لگائے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کا جہاں نام لکھا ہو میں چومنے کو تیار ہوں۔ جن راہوں سے عباس گزرے ہیں، اگر ان راہوں کی خاک مل جائے تو میں آنکھوں کا شعبہ بنانے کو تیار ہوں۔ لیکن ایک بھائی کا ذکر کرتے ہیں، باقی جو 3 بھائی حضرت عباس کے ساتھ اور تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور عباس بن علی۔ حضرت عباس کے نام کے تو علم لگتے ہیں، باقی تینوں کے نام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیا ان کی رگوں میں گردش کرنے والا خون علی کا نہیں؟ یہ درست ہے کہ ان کی ماں زہرا نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عباس کی ماں بھی زہرا نہیں، یہ بھی آپ کی اور بیوی سے ہیں، اور وہ تینیں بھی آپ کی اور بیویوں سے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جاتا کہ نام ابو بکر ہے، اس لیے نام نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام عمر ہے، اس لیے نام نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام عثمان ہے۔ تو ابو بکر عمر عثمان کے نام سے چڑھتا ہے، علی اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے۔ جتنے بھی جماعتیں اہل سنت کے افراد تشریف فرما ہے، میں نہ دوسرے احباب کے لیے آیا ہوں، نہ میں کسی اور کی نمائندگی کرتا ہوں، نہ میں کسی اور کا خطیب ہوں، میں تو صرف جماعت اہل سنت کی نوکری کرتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر سے متعلق ہوں، حنفی مسلک ہے میرا، تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تو صرف نام دیکھ کے بھاگتا ہے، پیچھے یہ تو دیکھ کے نسل کس کی ہے۔ اچھا یہاں سے بات ہے، یہ 3 نام کوئی جھنڈا نہیں لگتا، یا تو کوئی ذاکر، کوئی مجتہد مجھے بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں میرا قتل معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ یہ 3 بھائی ساتھ نہیں تھے، ابو بکر عمر عثمان یہ ساتھ نہیں تھے، اگر ثابت کر دے تو میرا قتل معاف ہے، جاؤ، کوئی FIR درج نہیں ہوگی، اور اگر تھے
تو پھر ماننا پڑے گا جڑے چنگے لگتے ہیں انہاں دا نا ہی پتراں دے نا دے مجھے علی سے پیار ہے تو میں اپنے بیٹے کا نام غلام علی رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے حسین سے پیار ہے، میں اپنے بیٹے کا نام غلام حسین رکھتا ہوں۔ میں نے کوئی بستی بنائی ہے تو علی سے پیار ہے تو علی پر رکھتا ہوں یا پھر حسین آباد رکھتا ہوں۔ تو جن سے مجھے پیار ہے میں انہی کے نام کے ساتھ منسوب رہتا ہوں، مجھے کسی اور کو کچھ نہیں کہنا، میں کسی کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جن کو وہ اچھا لگتا ہے وہ ان سے کریں، ان کا نام رکھ لینا، اپنے ابے کا نام رکھ لیں، بیٹے کا رکھ لیں، اپنا رکھ لیں، ہمیں ان سے کیا ہے، ہم ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ہی بات ختم ہو جائے تو بات ختم ہو گئی۔ حضور قرآن پاک میرے سامنے ہے، حضرت امام زین العابدین کا پہلا بیٹا امام باقر، سب کو نام یاد ہے، ان کے بیٹے امام جعفر سب کو نام یاد ہے۔ زین العابدین کے سب بیٹوں کے نام پڑھیے، ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان نہ ہو تو گلا کٹوا دو۔ اسی طرح آگے امام جعفر صادق ہیں، ان کو بھی، ان کی اولاد کے بھی سب نام پڑھ کے دیں۔ فقط اپنی مرضی کا پیار ہے، جس کو چاہا ہم نے اپنا محبوب بنا لیا، ایسا نہیں چلے گا۔ پیار کرنا ہے تو مرضی سے نہیں کرنا، پھر جتھے علی دا خون ہوئے۔ اور اونچی آواز سے لگائیں نعرہ حیدری۔ تو ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس دفعہ بھی مجھے کچھ دنوں سے کالیں جاتی رہی مختلف علاقے سے کہ جناب حضرت مولانا عمر فیض صاحب نے اس دفعہ اس چیز کا انکار کیا کہ کربلا میں گھوڑا نہیں تھا۔ بھی حضرت علامہ مولانا عمر فیض صاحب جب خطاب کرتے ہیں اس وقت آپ بہرے ہوتے ہیں، یہ تاریخ کی بات ہے نا، اگر کوئی انکار کرتا ہے صحیح ہے، کوئی ایمان و کفر کی بات نہیں، ان کے پاس اگر کوئی تاریخی حوالے ہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ یہ علماء کو آپس میں لڑایا نہ کریں، جس طرح پچھلے سال اشتہار چھپ گئے تھے کہ حسین احمد مدنی سے عمر فیض مناظرہ کریں گے، صرف تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو ہم نے کبھی بھی اپنوں کے درمیان تماشا نہیں لگانا، جدو تیرا دل کرے نا کہ کسی مخالف نو پھڑ لے آئیں، حسین احمد مدنی میدان چھوڑ جائے تو سید جائے۔ سید حسین احمد المدنی شاہ سے بھائی کیوں علماء ہیں، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، ہم موقف رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جنتی ہیں، اس طرح کے احسان اللہ مدنی صاحب ہیں، باقی ہمارے ہی علماء کرام کا موقف ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا ہم ان کے خلاف فتوے لگاتے پھریں گے؟ یہ تو صدیوں سے تحقیق چلی آ رہی ہے، کیوں یہ بھی چاہتا تو اس بات کو اکھاڑے میں نہیں لے کے آنا، اپنے علماء کا احترام کرنا سیکھیے۔ اگر کسی بات پر آپ کو کوئی objection ہے یا سمجھ نہیں آئی تو اسی وقت چٹ لکھ کے دینا، ان سے تسلی کروا لیں۔ عمر فیض میں دوبارہ نہیں آنا، وہ اور بھی آئیں گے انشاءاللہ، پولا بھی آئیں گے، ہر جگہ پہ آئیں گے، ان کے لیے کوئی علاقے کی باؤنڈری تو قائم نہیں کر دی گئی، کہیں اور آئے تو ان سے پوچھ لیجئے گا۔ میں کہندا کوئی ہے پوچھ دے آ کے حسین احمد مدنی کو لوں، پھر انہوں جا کے کہندے ہو جناب او جی شاہ صاحب نے تواڈے خلاف بڑیاں گلاں کیتیاں۔ تو میں نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ عربی النسل گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں دیکھ لیں، پولے دے گھوڑیاں دے پیر بھی دیکھ لو، تو بہرحال اپنی اپنی تحقیق ہے۔ تو میں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک میرے بیٹا ہی ہے میرا مرید، تو کیا میں پیر تو کسی کام کا نہیں ہوں، تو انہوں نے اگلے دن مجھ سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی،
اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ میں صرف ان کا سوال اس دن میں نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا پولا ہو گئے تو چلو تیرے تھرو باقیوں تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ اب سن چکے ہیں نا اہل بیت کے بارے میں بہت کچھ، اب وہی بار بار میں نہیں دہراتا جاؤں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کا موقف ہے، غور کیجئے گا، کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، مرضی ہو نہ تھی، جڑا پیو نو آکھے کہ گناہ گار ہے، ان کی مرضی کی بات ہے نا، اپنے ابے کو جو مرضی کہیں وہ کہیں۔ ساڈا ابا کل بھی پاک سی اج بھی پاک، آدم علیہ السلام، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ دیکھیں آپ جو مرضی کہیں، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، سنی کہتا ہے، وہ جی وہ تو صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔ محفلوں میں بزرگ بھی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا قرآن سے بھی پوچھ لو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عصمت، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عطرت، آپ کی عزت کو بیان کرتے ہوئے کہا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول ہو گئی تھی، ارادہ کوئی نہیں تھا۔ تو جدوں تک سونا ارادہ نہ ہوئے جرم بندا ہی نہیں۔ رمضان شریف دا مہینہ ہوئے، ایک آدمی جان بجھ کے 2 گھٹ پی لوے کہ میں نے پیاس زیادہ لگی، چلو ٹوٹا لا لینا تو شام تک گزارا ہو جائے۔ دوسرا آدمی اچانک نیند سے بیدار ہوا، پیاس شدید تھی، اسے یاد نہیں رہا کہ روزہ ہے، اس نے پورا گلاس پی لیا۔ اب شریعت کہتی ہے جس نے 2 گھونٹ پیے وہ کفارہ دے، 60 روزے رکھے بغیر درمیان میں کوئی ایک روزہ چھوڑے ہوئے، 60 روزے مکمل کرے۔ اور جنہیں پورا گلاس پیتا ہے ان کو نہیں موت کرتے رہا، روزہ ہی نہیں ٹوٹا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جس نے 2 گھونٹ پیے اس میں ارادہ تھا، جنہیں پورا گلاس پیتا ہے وہ بھول گیا ہی، جڑا بھول جائے انہاں دا گناہ کوئی نہیں ہوندا، تیرے اپنے میں جڑا بھول کے کر لوے گناہ نہیں ہوندا۔ تے بابے آدم دے بارے چاہتا ہے کہ گناہ کر کے آدم، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی منصف ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ڈنڈی مار دے؟ بولو، اچھی آواز نال بول دے نا تے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اور اچھی آواز نال بولو، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ دی ہر گل سچی، جھوٹ او دے قریب تو بھی نہیں گزرتا۔ چلیے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، ایک علیحدہ بات ہے، تو یہ انشاءاللہ کسی وقت مرکز میں بات کریں گے جب سننے والے وہ بھی ہوں۔ تو اب غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کے فیصلے کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیتا جرم، میں یہاں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے قتل کیا، FIR ہو گئی 302، کیس عدالت میں ٹرائل ہوا، اس بندے نے اقرار کر لیا کہ میں نے قتل کیا ہے، آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا، قاتل کا اقبالی بیان بھی آ گیا۔ اب آخری پیشی پر جج صاحب کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، اس کا اپنا بیان بھی ہے، آلہ قتل بھی ہے، آلہ قتل پر اس کے فنگر پرنٹ بھی ہیں، موقع پر گواہ بھی ہیں، اس کا قتل کرنا ثابت ہو گیا۔ لہٰذا عدالت آئین پاکستان کی دفعہ نمبر 302 کے تحت اس کو سزا دیتے ہوئے گھر بھیج رہی ہے۔ گل کوئی نہیں سمجھ، عدالت سزا دے دی پہ یہ کہ جا تو گھر ٹر جا باعزت طریقے نہ، یہ سزا ہے، یہ انصاف ہے؟ کیا قاتلہ نو اس طرح سزا دی جاندی ہے کہ عزت کے نال گھر جاؤ؟ نہیں جی، یا قاتل نہ کہے یا عزت کا تاج نہ پہنا، ہمیں ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اگر ہوئی غلطی
تے آدم علیہ السلام جنت بعد گئے بنان تو بھی پہلے رب نے آکھیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین دے اتے اپنا خلیفہ بنا کے نائب بنا کے، تو زمین آدم دا گھر ہے جی اگر غلطی ہوئی ہے تے اللہ نے جنت جو کڈیا ہے تے سزا واسطے گھر تا نہ بھیجدا کسی اور پاسے بھیجدا، اور غلطی ہوئی ہے تے سزا دے طور دے اتے نبوت دا تاج سر تے رکھے، نبیوں دا باپ بنایا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں ان کا کوئی گناہ نہیں۔ ہون ایک گل ہے سوچنا جتو ساڑی عوام الناس تھوڑی پریشان ہو جائے کہ پھر وہ 300 سال روندے کیوں رہے گا؟ 300 سال رو رو کے اپنے رب نو مناتے کیوں رہے گا؟ تینوں کی پتا گناہ گاراں دا رونا ہو رہا ہے، یاراں دا رونا ہو رہا ہے، وہ تو چھوٹی جی بھی گل ہو جائے تو رو رو کے راتاں لگا دینا کہ کدھر سونا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی ایک بات ضرور ہوئی لیکن جرم نہیں تھا، روئی تو سن لیجیے۔ پہلے میں اس کا ایک الزامی جواب دیں، دھی جوان ہو گئی، وہ دی مگنی کر دیتی، شادی دے دن رکھ دیتی، برات آ گئی، خوشیاں دے نال نکاح پڑھیا گیا، رخصتی دا ٹائم آیا، کھانے بھی کھوائے گئے، ڈھول بھی بجائے گئے، پٹاخے بھی چلائے گئے، رخصتی دا وقت آیا، ماں بھی گل لگ کے روندی پئی، دسیا جے میں نہ لواں گا، دسیا جے نہ تو جرم کے دے گا، ماں بھی روندی ہے، دھی بھی روندی ہے، بھائی دے گل لگی ہے تو بھائی بھی روندا ہے، بہن بھی روندی ہے، بہنہ دے گل لگ کے روندی پئی ہے، باپ دے گل لگ کے روندی پئی ہے، ماں دے گل لگ کے دوویں روندی، پورا ویڑا جڑا اس گھر دے افراد ہیں وہ اس بیٹی نو رخصت کر دیں اور روندے پین، انہاں چوں جرم کی نہ کی کریں؟ نکاح کرنا جرم ہے؟ بیٹی دلہن بن کے سسرال دے گھر عزت دے نال جا رہی، روندے کیوں پہ؟ مر گئے جو کوئی پاک دن جناب، جرم کوئی نہیں، سب کچھ اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق ہویا ہے، روندے تاں پہ ہیں کہ دا بچپن اسے ویڑے دے وچ گزرے ہیں، ایدی جوانی اسے ویڑے جدا پیار، ایدی محبت، ایدی خدمات، اس گھر دے نال اس دا لگاؤ، او یاد آندا پہ تاں او بھی روندی پئی ہے، تاں اسی روندے پہ۔ ابا جی کو یاد آ گیا کہ حج تے جانا ہے، پترا پیسے کٹھے کیتے، یہ والد صاحب کو اپنے ایسا وہ لے کے جناب چلے گئے، سب کچھ بن گیا، ان آخری جہاز ایئرپورٹ دوتے اتنے بابے نو رخصت کرنے واسطے گئے، سارے روندہ کروتے ہیں، بابا بھی روندہ کروتا ہے، حج کرن چلے ہیں، روندہ کیوں پہ؟ پتر کیوں روتے پہلے؟ تو وہ فقط جدائی کے لمحوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد نہیں روئی، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بعد نہیں روئے، امام زین العابدین 40 برس تک اتنا روئے کہ امام باقر جوان ہو گئے۔ ایک دن پوچھا، بابا میں چھوٹا سی سے توڑے آنسو دیکھن لگا، ہونتے آنسو کوئی نہیں آندے، اکھاں دے وچوں خون نکل دے، بابا وہ کیڑا دکھ ہے، وہ کیڑی بیماری ہے جڑی تانوں لگ گئی ہے، کوئی طبیب لے آواں؟ ہن پترا نو باپ روکتا نہیں سکتا، آ کے پتر تو تسلی کر، وہ ایک طبیب حاذق لے کے آ گئے، یعنی بڑا اس دور دا بہت بڑا طبیب۔ اس وقت یہ لیبارٹریاں نہیں ہوتی تھی، طبیب خود دیکھتے تھے کہ مرض کیا، وہ آ گیا، اس نے مرض دیکھا اور علیحدہ لے جا کے حضرت امام باقر نو آکھیا، تیرے باپ نو تکلیف اور کوئی نہیں، فزیکلی جسمانی طور پر تیرے باپ دے دماغ دے ہوتے کسی غم دا اثر، یا آنکھیں دا علاج کرا ٹھیک ہو جا، وہ آگے انہیں کہ یا امام ناراض نہ ہو سو، ایمیں کرو مہربانی کر کے نا صبح صبح نکل جایا کرو کسی نہر دے کنارے دو۔ میں نے کچھ کہہ دیا میں وہ جواب بھی دے رہا ہوں اور ساتھ کربلا بھی سنا، دریا نہر کے کنارے پہ چلے جایا کرے، ٹھنڈی ہوا آئے گی تو آپ کو یہ غم بھول جائے گا،
آپ کی آنکھوں سے یہ جو خون کے آنسو نکلتے ہیں ان کا مداوع ہو جائے. حضرت امام زین العابدین یہ کا جو ہور آنسو نکلے ہچکی بند گئی. باقی بھی محفل کے لوگ رونے لگے. پوچھا سونا میں کیا میں تا علاج دسیا. فرمایا کاش تو میرے نالو اس نہر تے ہو گیا. تو میرا علاج کر رہا ہے یا میرے زخمہ تے نمک چھڑکنا ہے. مینوں حالے تک وہ نہر فرات یاد ہے جتھے جانور پانی پیندے رہ گئے. میرے بھائی اصغر کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملا اور میرے چچا عباس کے بازو قلب کر دیں. اچھا انہیں کہ سونا میں پتہ نہیں میں چلو ہور دستا. اب ذرا غور سے سنیے گا جو آل محبت ہے شاید ان کے بس میں نہ رہے اب اس بات کو سن کر برداشت کرنا اور وہ اپنے آنسوؤں کا خراج امام کے حضور پیش کر دیں گے. انہیں کیا سونا انج کرے کرو نا صبح صبح اٹھ کے نا کسی بازار دی سیر کرے. ایسا میں کیا سناؤں کن لوگوں کو سناؤں. میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں. یہ آل محبت ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں. علماء کی خطاب آپ سن چکے ہیں. میں تو نالے ایک ساتھ ہوں کہ صبح صبح اٹھ کے نا ذرا بازار کی سیر کریا کرو. سجن ملسن دکھ دور ہو جاسن. اور عربی دے وچ ایک مثال ہے کہ لقاء الخلیل شفاء العلیل. دوست ملے تو مرض ختم ہو جاتا ہے بیماری ختم ہو جاتا ہے. بازار میں نکلا کریں نا صبح صبح سہانا وقت ہوتا ہے اچھے دوستوں سے ملاقات ہوتی. تو حضرت امام کی چیخ نکل گئی بے ہوش ہو کے گر گئی. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. آپ نے کہا باکر بیٹے اس طبیب نو لے جا نہیں تو تیرا باپ جیندے جی مر جا. پوچھا بابا کیوں ہے؟ تو طبیب نے پوچھا حضور میں نے کیا کیا کیا. پہلی بات پہ بھی آپ ناراض ہو گئے. آپ نے کہا شالا تینوں کدی اس بازار چو لنگنا نہ پوے جتھے تیری پھپھی دے سر دے ہوتے جتھے بہن سکینہ روتی ہو. یہ تاریخ کا انبیاء ہے. پوچھا حضور اس بازار میں اتنے ظلم ہو گئے تھے آپ پر. آپ نے کہا کہ ظلم پوچھتے ہو مجھ سے؟ تمہیں کیا پتا گلوں میں رسیاں باندھی ہوں آگے زینب ہوں پیچھے میں ہوں اور درمیان میں وہ رسی چھوٹی سکینہ کی گردن میں ہوں. ہم نے تو کربلا سے یزید کے دربار تک جھک جھک کے سفر کیا. کھڑے ہوتے تو زینب کی گردن کھینچی جاتی اور سکینہ کی گردن کھینچی جاتی. بڑی مشکل سے یہ سفر کیا. اور پھر اس نے پوچھ لیا. جو جانتا نہیں ہوتا وہ سوال کرتا ہے. اس نے پوچھ لیا حضور چلو یہ بات بھی ہے اور کیا ہوا تھا؟ حضرت عابد سجاد بیٹھ گئے اٹھ کر. چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا. آپ نے کہا کیا سننا چاہتا تھا؟ میں تمہیں اپنی ماؤں کی کہانی کیا سناؤں؟ اپنی بہنوں پر ہونے والے ظلم کی داستان کیا سناؤں؟